बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। रूस ने जो इस सारे मामले में सफारती हिमायत की है उसमें आयतुल्ला सैयद अली ख़ामनाई की शहादत की मजम्मत करना, उस पर वो सबसे पहले करना, फिर नए सुप्रीम लीडर को सबसे पहले मुबारकबाद वो रूस की तरफ से दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में जब आबनाए हुर्मुज़ को ताकत के जोर पर खुलवाने के हवाले से करारदाद पेश की गई, बहरीन और खलीजी ममालिक इसको बैक कर रहे थे, तो उसको वीटो किया गया। फिर हम दिमित्री पेस्कोव और उसके अलावा मारिया ज़खारोवा और दीगर जो क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स देखते हैं, उसमें खुलकर ईरानी मौक़िफ़ की हिमायत जो है वो की जा रही है। तो ओवरऑल जो क्रेमलिन की पोस्चरिंग है वो ईरान की बड़ी सियासी और सफारती हिमायत है। फिर आ जाएं आप कि आबनाए हुर्मुज़ के लिए सालसी की पेशकश जो है वो रूस की तरफ से की गई। फिर अफसूदा यूरेनियम को मुंतकिल करने के लिए ऑफर के जो सबसे बड़ा डेडलॉक मुमकिन तौर पर हो सकता है कि अगर ईरान एक नई एटॉमिक डील के हवाले से, न्यूक्लियर डील के हवाले से राजी हो जाता है और बदले में अपने लिए बहुत सारी कंसेशंस ले लेता है किसी भी मुज़ाकरात में, लेकिन मामला सिर्फ एक बॉटल नेक की वजह से फंस जाता है कि ईरान ये इनकार कर दे कि मैं अफसूदा यूरेनियम जो है, एनरिच्ड यूरेनियम, वो अमेरिका के हवाले नहीं करूंगा, तो रूस जो है मुमकिन तौर पर वो मुल्क हो सकता है। तो ये सालसी की पेशकश करना, ये अगेन इस सारे मामले में ईरान की एक बड़ी हिमायत है। फिर आ जाएं कि जो IAEA में बुशहर की न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके हवाले से बार बार मामले को उठाना, यूक्रेन की जानिब से जैसे ही खलीजी ममालिक की सपोर्ट का ऐलान किया गया और कहा कि हम अपने एक्सपर्ट्स जो हैं वो भिजवाएंगे ताकि ईरानी जो शाहिद ड्रोन है उसको काउंटर किया जा सके, जिसकी बड़ी हद तक सलाहियत भी यूक्रेन रखता है। ये वो मौका था कि जिसमें हमने देखा कि रूस ने 2022 में यूक्रेन के खिलाफ जंग का आगाज़ हुआ था, फरवरी 2022 में, यानी उस जंग के आगाज़ से अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला, यानी 948 ड्रोन 24 घंटे के वक्त में फायर किए गए, जिससे यूक्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ा कि वो जो अपने एक्सपर्ट्स ड्रोन काउंटर करने के खलीजी ममालिक भिजवा रहा है, तो फिर यूक्रेन की हिफाजत कौन करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी जो रूस की तरफ से ईरान की गई। फिर जब हम देखते हैं कि जो जंग है उसकी कीमत रूस जो है वो बाकायदा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है कि अमेरिका और उसके इत्तहादियों के लिए, उसके खामोश इत्तहादियों के लिए, उसके जो एक्टिव इत्तहादी हैं जो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, उन सब के लिए इस जंग की कॉस्ट और पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए इतनी बढ़ा देना कि ये सस्टेनेबल ही ना रहे कि जो आप अचीव करना चाहते हैं ईरान में बमबारी करके या ईरान के खिलाफ जंग लड़के, वो अचीव करते करते आपका इतना नुकसान हो जाए कि आपकी अपनी कमर टूट जाए। ये काम जो है वो रूस ने मैदान जंग में किया है। एक तरफ उसने हम देख रहे हैं कि उसकी अपनी कमाई में इजाफा हुआ है कि जब आलमी सतह के ऊपर तेल की कीमतें बुलंद हुई और रूसी जो तेल है उसके ऊपर से अमेरिका पाबंदियां हटाने पर मजबूर हो गया, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ से जो ऑयल रिच कंट्रीज हैं उनका तेल इंटरनेशनल मार्केट में नहीं पहुंच रहा था, प्राइसेस स्काई रॉकेट कर गई। एक स्काई रॉकेटिंग जो प्राइसेस हैं उनसे रूस ने फ़ायदा उठाया, क्योंकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है रूस आफ्टर सऊदी अरेबिया हाइड्रोकार्बन्स का। और फिर जो उसका तेल है उसके ऊपर पाबंदियां थी, इंडिया को भी इजाज़त दे दी, दुनिया के बहुत सारे ममालिक को कि आप रूसी तेल खरीदें, धड़ाधड़ आप उसको जामनगर रिफाइनरी में लेकर जाएं, दीगर अपनी ऑयल रिफाइनरीज में लेकर जाएं, रिफाइन करें और दुनिया भर में बेचें, हमें कोई एतराज़ नहीं। तो रूस ने इससे अपना फ़ायदा भी उठाया, लेकिन फिर जो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ने से रूस का फ़ायदा हुआ सो हुआ। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की जो आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश को जो है वो किस तरीके से उसने सूदमंद बनाया कि हमने देखा कि रूस ने अपनी गैसोलीन की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई तो लगाई, जुलाई तक उसको लॉक कर दिया कि जुलाई तक वो अपनी गैसोलीन एक्सपोर्ट नहीं करेगा, यानी अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में पेट्रोल जो है ख़ास तौर पर वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा। और ईरान जो कॉस्ट बढ़ा रहा था उसके अमेरिका और उसके इत्तहादियों की और पूरी दुनिया की कि अगर हमारे खिलाफ जारियत की जाती है और दुनिया खामोश रहती है तो फिर दुनिया इसका बोझ भी उठाए, तो पूरी दुनिया की मईशतें जो हैं वो इस वक्त हिल कर रह गई हैं। और रूस ने जो ये फैसला किया कि गैसोलीन एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी, इसने द अदर वे अराउंड ईरान की बहुत ज़्यादा हेल्प की है। फिर हम ये देखते हैं कि अब जो है रूस जो है उसने ये फैसला किया है, जो नया फैसला हमारे सामने आ रहा है और इसके हवाले से ज़ाहिर है कि अभाम मौजूद है कि एग्जैक्टली
کیا اس کی بنیاد ڈائریکٹلی ایران کو بینیفٹ کرنا ہے، یا پھر جو ریزنز سائٹ کیے جا رہے ہیں، کوٹ کیے جا رہے ہیں وہ، کیونکہ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے مطابق جب سے یوکرین کے خلاف جنگ شروع ہوئی ہے روس کی، اس کے بعد سے اب تک روس اپنے جو پروڈکشن ڈیٹا ہے وہ ایگزیکٹ ڈیٹا شیئر نہیں کر رہا۔ اس کے حوالے سے کچھ اندازے اور روس کے جو بیانات ہیں یا روس کی طرف سے فراہم کردہ ڈیٹا ہے، نمبرز ہیں، انہی کے اوپر ریلائی کرنا پڑتا ہے انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کو۔ اب روس نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جو اس کی جو تیل کی پروڈکشن ہے وہ کٹ ڈاؤن ہو کر 3-4 لاکھ بیرل، اور کچھ جو اس وقت انٹرنیشنلی میڈیا نیٹ ورکس ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں، رائٹرز نے اس کو ایکسکلوسیو سٹوری کے طور پر چھاپا ہے کہ روس نے تقریباً 5 لاکھ بیرل پر ڈے، یعنی 500,000 بیرل پر ڈے تک پروڈکشن کو کٹ لگایا ہے۔ یہ کب لگایا گیا تھا؟ جب کرونا پیک پر تھا، انٹرسٹی ٹریول بند ہو گیا تھا، ممالک کے درمیان ٹریول نہیں ہو رہا تھا، جہاز نہیں اڑ رہے تھے، انٹرسٹی ٹریول نہیں ہو رہا تھا، بسیں نہیں چل رہی تھیں، کارخانے نہیں چل رہے تھے، اور پوری دنیا میں تیل کی ڈیمانڈ میں بہت زیادہ کمی آ گئی تھی۔ اور جب کمی آئی ڈیمانڈ میں، طلب میں کمی آئی اور رسد موجود تھی، تو انٹرنیشنلی مارکیٹس کو آئل کا ایک بہت بڑا شاک لگا اور پرائسز نیچے چلی گئیں۔ اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اوپیک پلس رشیا، ان ممالک نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنی پروڈکشن کٹ کر دیں گے، بہت نیچے لے جائیں گے، تاکہ طلب اور رسد کو بیلنس کر کے ایک ایسا وہ موقع بنایا جائے کہ جس میں آئل پرائسز سٹیبلائز ہوں، دوبارہ سے اوپر جائیں۔ اب روس اس وقت جب پوری دنیا آبنائے ہرمز کی بندش سے، ایک طرف ایران اور دوسری طرف امریکہ کا اپنا بلاکیڈ موجود ہے، جو سی بورن آئل ہے پرشین گلف کا، یہ انٹرنیشنل مارکیٹ نہیں پہنچ رہا۔ روس کی طرف سے یہ فیصلہ کرنا کہ تقریباً، اور اس کے لیے انہوں نے پریٹیکسٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ لیا ہے، لیکن انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کا جب ہم بیان دیکھتے ہیں کہ روس ہمیں بتا ہی نہیں رہا درست طریقے سے کہ کون سا فیصلہ وہ کس بنیاد پر کر رہا ہے، لیکن اب روس نے بہت سارے اپنے جو پلانٹس ہیں، جو اس کی ریفائنریز ہیں، ان کو بند کر دیا، اور یہ کہا ہے کہ ہمارے اوپر یوکرین کی طرف سے حملے کیے گئے ہیں، لہٰذا ہم جو ہے وہ جرمنی کو، ہنگری کو، پولینڈ کو، یورپ کے بہت سارے ممالک کو سپلائی بند کر رہے ہیں، اس کے لیے جو پائپ لائنز ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے، اور اپنی آئل پروڈکشن کو کٹ کر کے اپریل کے مہینے میں وہ تقریباً 5 لاکھ بیرل یومیہ نیچے لا چکا ہے۔ تو انٹرنیشنلی ایک طرف 20.9 ملین بیرل پر ڈے کا ایک شارٹیج آبنائے ہرمز کی بندش سے ہے، اور اب روس کی طرف سے 5 ملین بیرل ہے، سوری 500,000 بیرل، یعنی کہ 5 لاکھ بیرل روزانہ کی بنیاد پر اپنی پروڈکشن کو کم کرنا، یہ ایک بہت بڑا شوق ہے پوری دنیا کے لیے، جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو خبریں اب سامنے آ رہی ہیں، وجوہات کچھ اور بتائی جا رہی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رشین جو فارن منسٹر ہیں سرگئی لاوروو، انہوں نے ایک ہنگامی دورہ کیا تھا روس کا۔ انہوں نے جو وانگ وی ہیں چائنیز کاؤنٹر پارٹ، چینی وزیر خارجہ، ان کے ساتھ مل کر جو بیان دیا وہ ایک بڑا سٹرونگ سٹیٹمنٹ تھا، لیکن اب جو سرگئی لاوروو ہیں اور پوٹن جو مسلسل رابطے میں بھی تھے اس جنگ کے آغاز سے، ایرانین لیڈرشپ کے ساتھ ان کی ٹیلی فونک کنورسیشنز ہو رہی تھیں، لیکن اب جب مذاکرات جو ہیں وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو رہے ہیں، ابھی تک ہمیں یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ آج رات میں کسی وقت جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ پہنچ جائیں گے، پہنچ کر ان مذاکرات کو شروع کر پائیں گے یا نہیں، لیکن روس نے ان مذاکرات کا سارا معاملہ اٹھا کر امریکہ کے اوپر ڈال دیا ہے۔ رشین جو فارن منسٹر ہیں سرگئی لاوروو، انہوں نے کہا ہے کہ ایران ٹریپڈ بائی فالس پرومسز، کہ ایران کو جھوٹے وعدوں میں ٹریپ کیا گیا ہے، اور ماضی میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ فارن منسٹر سرگئی لاوروو says Russia sees threats and pledges in the US-Iran talks but no facts. رشیا's TASS نیوز ایجنسی رپورٹس کہ روس کو یہ لگتا ہے کہ دھمکیاں ہیں، وعدے ہیں، اور وعدے بھی جھوٹے وعدے ہیں، اور حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے۔ اینڈ وی سی ایرانز پوزیشن، ہمارے سامنے اس وقت ایران کی پوزیشن موجود ہے جو بہت درست
طریقے سے یہ آرگیو کرتی ہے کہ ان کو باقاعدہ جھوٹے وعدوں میں، جھوٹے لاروں میں پھنسایا گیا ہے، جس طریقے سے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن JCPOA جو 2015 میں باراک اوباما کے دور میں سائن ہوئی تھی، تو اسی قسم کی صورتحال ان کو لگتا ہے کہ اس کا سامنا ہے، اور اس کو روس جو ہے وہ انڈورس کر رہا ہے اس پوزیشن کو۔ لاوروف کہتے ہیں کہ رشیا اس ساری صورتحال کو اینالائز کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کو، اور جو پاسبلی ٹاکس ہو سکتی ہیں پاکستان میں جو ہر گزرتے پل کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہے، اور اگر جو کرنٹ ایفرٹس ہیں ایرانی اور امریکی نیگوشیٹرز کے، ہم ان کو سپورٹ تو کرتے ہیں، لیکن اگر 2015 کے ایگریمنٹ جیسی بھی کوئی چیز ہو جائے JCPOA جیسی، تو وہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی، لیکن روس بیک اینڈ کے اوپر رہتے ہوئے اس تمام معاملے کو سپورٹ کرے گا۔ تو ایران کی طرف سے اگر اس سارے معاملے میں کوئی ایرانی موقف کی بھرپور اور ڈٹ کر حمایت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ روس ہے، وہ چین ہے، وہ کچھ اور ممالک ہیں، اور پاکستان ایز اے میڈیٹر دونوں طرف جو ہے وہ معاملات بہتر رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایران کے فارن منسٹر ہیں سید عباس عراقچی، ان کا بیان آتا ہے کہ جو امریکی نیول بلاکڈ ہے ایران کی، دیٹ از این ایکٹ آف وار۔ یہ سیز فائر کی وائلیشن جو درمیان میں ہی شروع کر دی گئی تھی، مذاکرات کا پہلا دور ناکام ہوتے ہی کر دی گئی تھی، یہ ایکٹ آف وار ہے، ایران کے خلاف ایک جنگی اقدام ہے جس کا جواب دینے کی ہم جو ہے وہ پورا ہمارا اس وقت ارادہ بن رہا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ پاسداران انقلاب اس قسم کی پوسچرنگ جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پھر جو محمد باقر کالیباف ہیں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر، انہوں نے یہ دعویٰ کیا جو پاسداران انقلاب کا بھی دعویٰ ہے، اور جو ہم سٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں ایرانی اسپوکس پرسنز کی طرف سے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو سیز فائر کا وقت تھا، اس دوران ہم نے کچھ نئے ہتھیار بنائے ہیں، اور ان کا ڈسپلے اس جنگ کے ریزیوم ہونے کی صورت میں آپ کو نظر آئے گا۔ کچھ نئے ٹارگٹس جو ہیں وہ اور نئے پتے ہمارے پاس موجود ہیں۔ ٹو بی ویری پریسائز اینڈ آئی کوٹ، جو محمد باقر کالیباف ہیں انہوں نے کہا کہ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آئی ایکسپیکٹ ٹو بی بامبنگ، کہ میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ میں ایران کے اوپر بمباری کا آغاز کروں گا۔ جو ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں کالیباف، انہوں نے کہا کہ تہران ہیز نیو کارڈز آن دا بیٹل فیلڈ دیٹ ہیونٹ یٹ بین ریلیزڈ، کہ ہمارے پاس کچھ ایسے پتے ہیں جن کو ابھی تک ہم نے شو نہیں کیا، اور اگر جنگ ریزیوم ہوتی ہے تو پھر اب وہ سب کچھ ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے۔ دیز آر دا ڈیٹیلز۔ ایک ایوالونگ سچویشن ہے، لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے، اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔